السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی سوانح سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، سزا کے طور پر آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ میں تبدیل کر دیا۔ اب آگے نمرود کا ابراہیم علیہ السلام کو باغ میں دیکھنا۔ نمرود نے اپنے محل کی بلندی سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے پایا، اور ایک شخص یعنی فرشتے کو بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، اور آپ کے ارد گرد لکڑیوں کو جلتے ہوئے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھ کر آپ کو پکارنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا، اٹھو اور نکل آؤ۔ ممکن ہے اس نے یہ سمجھا ہو کہ جب نکلیں گے تو باہر جلتی ہوئی آگ سے گزریں گے تو جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے باہر نکل آئے۔ آپ علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہاری ہی شکل کا دوسرا آدمی کون تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ سایہ پر مقرر فرشتہ تھا جسے اللہ رب العزت نے میرے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے اکیلے ہونے سے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ میں اس سے انس حاصل کر سکوں۔ نمرود رب کی قدرت کا اقرار کرنے کے باوجود گمراہ رہا۔ نمرود نے کہا، جب میں نے تمہارے رب کی عزت و قدرت کو دیکھا تو میں نے نذر مانی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کروں گا، اس لیے میں تمہارے رب کے حضور 4000 گایوں کی قربانی کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالی تمہاری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا، میں اپنی بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کروں گا۔ اس نے اپنی نظر کے مطابق 4000 گائیں ذبح کر دی، اور آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ البتہ وہ اپنے کفر پر قائم ہی رہا، ایمان اس کو نصیب نہ ہو سکا۔ بعض روایت میں ہے کہ جب کفار نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے آگ پر جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے ایک بوڑھے کو آگ میں ڈالا تو آگ نے اسے جھلس کر رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام باطل معبودوں کا رد فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائے اس میں کچھ لوگ بت پرست تھے، کچھ لوگ ستارہ پرست، کچھ لوگ چاند پرست، کچھ سورج پرست، بلکہ نمرود کی پرستش بھی ہوتی تھی۔ آپ نے بتوں کے معبود ہونے کو دلائل سے باطل کیا۔ قوم نے جب دلائل سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا تو آپ نے بتوں کو توڑ کر اپنی پریشانی کو دور کر کے اپنے دل کو تسلی دی۔ ستارہ پرست لوگ آپ کو بھی ستاروں کی پوجا کی دعوت دینے لگے۔ آپ نے ان کا بھی رد فرمایا کہ یہ ستارے معبود بننے کے قابل نہیں۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا، بولے، مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے، یعنی یہ تو خود کسی نظام قدرت کے پابند ہیں، ان میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں۔ میری توجہ اور محبت کا مرکز تو صرف مالک الملک، خالق کائنات، وحدہ لا شریک ہے۔ میں تو ان ستاروں سے محبت نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کو کسی معاملے میں
مؤثر حقیقی مانتا ہوں۔ جب ان سے محبت ہی نہیں تو ان کی عبادت کو کیسے میں اچھا سمجھ سکتا ہوں؟ چاند پرستوں نے آپ کو چاند کی عبادت کی دعوت دی، آپ نے ان کا بھی رد کر دیا کہ تم تو گمراہ ہو، حق تو یہ ہے کہ تم خود سیدھی راہ پر آ جاؤ، کیا تم مجھے راہ راست سے بھٹکانا چاہتے ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں انہی گمراہوں میں ہوتا۔ یعنی یہ چاند بھی کسی کے حکم کا تابع ہے، اس کی چمک دھمک بھی کسی ایک علاقہ پر کبھی دوسرے، یعنی ایک وقت میں ایک علاقہ کو چمکا رہا ہے تو دوسرا اس کی روشنی سے محروم ہے۔ تو ایسی چیز جو خود ہی ایک حال پر نہ ہو سکے وہ کیسے معبود بن سکتی ہے؟ یہ تو مجھ پر اللہ تعالی کا فیضان ہے جس نے مجھے سیدھی راہ پر چلا کر اس پر قائم رہنے کی توفیق فرما دی، ورنہ جس قوم میں ہر طرف باطل راہ پر چلنے والے ہی نظر آتے ہوں وہاں ایک فرد کا حق پر قائم رہنا کیسے ممکن ہے؟ سورج پرستوں نے آپ کو سورج کی عبادت کی دعوت دی، یہ تو بہت ہی روشن ہے، یہ تو یقیناً بڑا خدا بننے کے قابل ہے۔ آپ نے ان کا بھی رد فرما دیا کہ میں شرک پر قائم رہنے کی کسی کو جب اجازت نہیں دیتا تو مجھ سے شرک کی امید رکھنا تمہاری حماقت ہے۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ آپ نے جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو قوم سے کہا کہ اسے میرا رب کہتے ہو، سب سے بڑا سمجھ کر اسے بڑا خدا مانتے ہو، یہ بھی تو کبھی ایک علاقے کو جگمگا رہا ہے اور دوسرے کو اندھیرے میں رکھتا ہے، جب دوسرے علاقہ کو روشن کرتا ہے تو پہلے علاقے کو تاریکی میں ڈبا دیتا ہے۔ بھلا وہ چیز جو خود اپنے محور میں گھومنے کے لیے کسی کے حکم کی پابند ہو خدا کیسے بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ خدا کبھی نہیں بن سکتی۔ اے میری قوم، اللہ تعالی سے شریک ٹھہرانا چھوڑ دو، میں تو پہلے ہی بیزار ہوں، مجھ سے تمہاری یہ امید کہ میں بھی تمہارے ساتھ معبودان باطلہ کو ماننے میں شریک ہو جاؤں بے سود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری توجہ کا مرکز تو صرف زمین و آسمان کا خالق ہے، میں اس کے ساتھ اور کوئی شریک ٹھہراؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی مشرک تو نہیں۔ قوم نے آپ کو باطل معبودوں کی مخالفت سے ڈرانے کی کوشش کی کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی؟ اس سے مراد اس وقت کا بادشاہ ہے جس کا نام نمرود بن کنعان ابن سنجاریب ہے۔ یہی پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج پہنا اور رعایا پر ظلم و ستم کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، سارے جہان کی بادشاہت اس کو ملی۔ اس کی کل عمر 800 برس تھی، 400 برس اپنی بادشاہی کے رعب و دبدبے میں گزارے اور 400 برس مچھر نے اسے کاٹا جو ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا رہا۔ اس نے اللہ تعالی کا مقابلہ کرنے کے لیے بلند قلعہ بنوایا تھا، اس کا دارالخلافہ بابل میں ہے۔ تمام روئے زمین کے 4 بادشاہ
جن کو کل دنیا کی بادشاہی حاصل رہی وہ صرف 4 شخص ہیں، 2 مسلمان، 2 کافر۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام، تیسرا نمرود اور چوتھا شداد بن عاد جس کا نام بخت نصر بھی تھا۔ شداد نے ہی رب تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے عدن کے جنگلات میں اپنی جنت بنوائی تھی۔ جنت جب تیار ہوئی تو دیکھنے کے لیے گیا، ابھی اس کے گھوڑے نے اپنے دونوں پاؤں کو اس کی مصنوعی جنت میں رکھا ہی تھا، اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اس کی روح کو قبض کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ کب ہوا؟ تفسیر کبیر اور روح المعانی میں 2 قول نقل کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ بتوں کے توڑنے کے بعد اور آگ میں ڈالنے سے پہلے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب آپ آگ سے باہر تشریف لائے اس وقت یہ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون سا ہے جس کی میں عبادت کروں؟ ابراہیم علیہ السلام کی رب کے متعلق دلیل، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات کو پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین ہدایت تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی رب کے وجود کی شہادت دے رہی ہے۔ تو ایک بے جان نطفہ تھا جس نے اس نطفے کو انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی۔ وہ رب ہے اور زندگی کے بعد پھر اجسام کو جو موت دیتا ہے وہ پروردگار ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے۔ اس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال جہالت، وہ صفاحت، وہ انتہائی بد نصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ جس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، اس نے کج بحثی یعنی ٹیڑھی بحث اختیار کی۔ بولا میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتا ہوں، یہ زندہ کرنا ہے، اور کسی کو قتل کر کے مار دیتا ہوں۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا، اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا، اور بجائے اس کے زندہ کو چھوڑنے کو یہ کہنا کہ میں زندہ کرتا ہوں، اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقل مندوں پر تو ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل قوی اور قطعی ہے، اس کا جواب ممکن نہیں۔ نمرود نے جو دلیل قائم کی تھی اس میں دعویٰ بھی پایا گیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی، اے جھوٹے مدعی الوہیت، موت و حیات پیدا کرنا تیری قدرت میں کہاں، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس سے آسان کام کر کے دکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لیا۔ یہ سن کر ہوش اڑ گئے کافر کے، وہ اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ وہ کافر رب کی طرف سے حیران کر دیا گیا، ورنہ اس میں بھی وہ کج بحثی یعنی ٹیڑھی بحث اس طرح کر سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے تو میں لاتا ہوں، تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ مغرب سے لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مبہوت کر کے لاجواب کر دیا، وہ اس پر ذلیل ہوا۔ جب اس سے کوئی جواب نہ بن سکا تو اس نے کہا
میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، تم اپنے رب سے مانگو، وہی تمہیں غلہ دے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کا درس اور وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سماعت کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آخر غلہ کہاں سے لایا اور مزید اس کے آگے کے کیا واقعات ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔